نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سید ملی تقی. آج کی اس غمگین تاریخ اور میں تمام عالم اسلام کو شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں. آج ہم بات کریں گے 23 ذیقعدہ سن 2003 ہجری کے بارے میں. یہ وہ غمناک تاریخ ہے کہ جس میں امامت کا 8واں رہبر بھی ظلم سہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لہٰذا امام کی شہادت کی تاریخ میں امام کے کردار و اقوال پر روشنی ڈالتے ہوئے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کے بھیجے ہوئے یہ الہی ہدایات کے چراغ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں. لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں ان کے کردار کا ذکر کریں اور ان سے درس حاصل کریں. اس لیے امامت کی 8ویں کڑی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت 11 ذیقعدہ سن 153 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون. آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کے القاب میں رضا، ضامن، صابر، فاضل، رضی، وفی وغیرہ ہیں. اگر امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح آداب و اخلاق سے آراستہ، انصاف پسند اور علم و کمالات کا سمندر تھے، اور آپ نے بھی اپنی پوری زندگی خدمت دین و مذہب میں صرف کر دی، اور یہی طور طریقہ ہر امام کی زندگی کا رہا. آپ کے دور زندگی میں ایک انقلاب یہ آیا کہ مامون نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا اور آپ کو کچھ روز کے لیے تخت و تاج پر قبضہ بھی ملا. لیکن ولی عہد ہونے کے باوجود آپ کی سادہ زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. مامون نے جب امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنانے کا فیصلہ امام کو سنایا تو امام نے ولی عہدی سے انکار کر دیا. امام علیہ السلام نے مامون سے پوچھا، تم مجھے کیوں ولی عہد بنا رہے ہو؟ کیا تم سے پہلے تو میں زہر دغا سے شہید کر دیا جاؤں گا؟ مامون نے کہا، کس میں ہمت ہے کہ میرے رہتے آپ کو زہر دے؟ امام نے فرمایا، اگر مصلحت پروردگار ہوتی تو میں قاتل کا نام بھی بتا دیتا، مگر اس وقت مصلحت نہیں ہے. مامون کا اصرار بڑھتا گیا، امام کا انکار، کیونکہ امام جانتے تھے کہ ولی عہد بنانے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے. وہ زمانے کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ظاہراً تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، پر جب ولی عہدی ملی تو فوراً آ گئے. جب امام علیہ السلام کا انکار زیادہ بڑھا تو مامون امام کے قتل پر آمادہ ہو گیا کہ اگر ولی عہدی نہیں قبول کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، خدایا تو نے مجھے خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ میں اس وقت مجبور اور لاچار ہو چکا ہوں، کیونکہ مامون نے ولی عہدی قبول نہ کرنے کی صورت میں مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے. امام رضا علیہ السلام نے نہایت مجبوری کی بنا پر ولی عہدی قبول تو کر لی، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ. آپ کسی کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے، امور مملکت میں دخل نہیں دیں گے اور حکم خدا اور رسول سے مشورے دیں گے. مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کے بعد کچھ قوانین بنائے، جیسے کہ لشکر کو پورے سال تنخواہ دی جائے گی، بنی عباس کے لباس کالے کی جگہ ہرے کر دیے گئے، اور امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ چلوایا گیا. مامون نے دنیا کو دکھانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کی ولی عہد تو بنا دیا، مگر کچھ ہی وقت کے بعد امام کی ولی عہدی کو ناپسند کرنے لگا. کیونکہ امام علیہ السلام کے کردار کا اثر لوگوں پر چھانے لگا. ہر طرف آپ کے ہی فضل و کرم کے چرچے ہونے لگے تھے، ہر جگہ آپ کی بلند شخصیت کی باتیں ہوتی اور لوگ خلافت کو امام کا حق ماننے لگے تھے. کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت امام کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ امام سب کے ساتھ انصاف سے کام لیتے، یتیم مسکین کی سرپرستی کرتے، غلاموں کے ساتھ برابری والا برتاؤ کرتے کہ غلام بھی اپنی آزادی کی جگہ امام کی غلامی کو پسند کرتے تھے. دھیرے دھیرے یہ باتیں مامون کو ناگوار گزرنے لگیں اور امام رضا علیہ السلام کے قتل کی سازشیں رچنے لگا، اور پھر انگور میں زہر دینا طے پایا گیا. امام علیہ السلام کو خبر تھی کہ انگور میں زہر دے کر شہید کیا جائے گا، لہٰذا امام نے اپنے ایک صحابی ابو سلط حروی کو اس بارے میں بتایا. جیسا کہ علامہ عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی ابو سلط حروی کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ ہارون کے پائتی کی مٹی لاؤ. جب میں مٹی لایا
تو آپ نے اس کو سونگ کر پھینک دیا اور فرمایا قریب میری قبر کے لیے اسی مقام کی زمین کھودیں گے، مگر اس میں ایک ایسا سخت پتھر نکل آئے گا کہ اسے کوئی کاٹ نہ سکے گا۔ پھر فرمایا کہ ہارون کے سرانے کی مٹی لاؤ، میں مٹی لے آیا تو آپ نے اسے سونگ کر فرمایا کہ اسی مقام پر میری قبر ہوگی۔ پھر فرمایا ابو سلط کل مجھے مامون بلائے گا اور میرے قتل مجھے انگوروں میں زہر دے گا۔ ابو سلط فرماتے ہیں کہ دوسرے دن مامون نے امام کو بلوایا اور ان کے سامنے بہترین انگوروں کا ایک طبق رکھوایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ نے اس سے بہتر انگور کبھی دیکھیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہشت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر مامون نے ایک خوشہ انگور اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ تناول فرمائیے۔ امام جانتے تھے کہ انگور زہر آلود ہے، لیکن خدا کے فیصلے پر راضی تھے، لہذا کھانے سے انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ مامون کے ہاتھ سے خوشہ لے کر چند انگور تناول فرمایا۔ انگور کھاتے ہی آپ کی حالت غیر ہونے لگی، لہذا خوشہ رکھ کر آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے، اس کے بعد اب اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے، اور فرمایا ابو سلط مکان کا دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، آپ بستر پہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ کہ دروازہ بند ہے، آپ اندر آ گئے۔ اس نوجوان نے فرمایا ابو سلط میں محمد بن علی رضا علیہ السلام ہوں، میرے باپ کو زہر دیا گیا ہے۔ ناظرین، امام محمد تقی علی باپ کے پاس پہنچے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، وصیتیں فرمائے۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے باپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کر کے ابو سلط سے فرمایا کہ اب دروازہ کھول دو اور لوگوں کو شہادت کی خبر دے دو۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا خبر پھیلنا تھا کہ لوگ روتے پیٹتے جمع ہونے لگے۔ امام علیہ السلام کی جس طرح تشییع جنازہ ہوئی، اس کی خراسان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دکانیں بند کر دی گئیں، ہر طبقے کے لوگ امام علیہ السلام کے جسم اطہر کی تشییع جنازہ کے لیے نکل پڑے۔ آگے آگے مامون، اس کے وزیر، عہدیدار اور لشکر کے کمانڈر تھے۔ مامون ننگے سر اور ننگے پیر نعرہ و فریاد کرتا ہوا امام علیہ السلام کا جنازہ تکبیر و تعظیم کے سائے میں اٹھا، اور مامون کے حکم پر مامون کے باپ ہارون کے پایتی قبر کھودی جانے لگی، مگر جیسا کہ امام بتا چکے تھے کہ ایسا سخت پتھر نکلے گا جسے کوئی کاٹ نہ پائے گا۔ جب قبر کھودی جانے لگی تو ایسا سخت پتھر آیا جسے کاٹنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر اسے کوئی کاٹ نہیں پایا۔ ابو سلط نے آگے بڑھ کر امام کی کہی ہوئی باتیں مامون کو بتائیں تو امام علیہ السلام کا جنازہ اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں امام نے بتایا تھا، جہاں آج بھی خراسان میں امام رضا علیہ السلام کا روضہ موجود ہے، اور زائرین امام علیہ السلام کے روضہ مشہد مقدس کی زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں اور امام کے روضے سے اپنی دلی حاجت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس غمناک تاریخ میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے کسی بھی طرح کی خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ ہمارے اندازے سے غم ظاہر ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔